الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني إلى آخره۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور اسی وقت مجلس میں صحابہ کا ایک مجمع تھا۔ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا، اس مجلس میں آ گیا، جس کے کپڑے نہایت سفید، بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک اجنبی شخص مجلس میں آیا، جس کے کپڑے بہت سفید، بال بہت زیادہ سیاہ تھے۔ اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، جس سے یہ خیال ہوتا کہ یہ شخص کوئی بیرونی شخص ہے۔ سفر کے آثار بھی نہیں تھے، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ بات بڑی عجیب تھی، مسافر بھی نہیں لگتا تھا، سفر کے آثار نہیں تھے، اور مقامی بھی نہیں لگتا تھا، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانوں اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے۔ دو زانوں ہو کے حضور علیہ السلام کے قریب ہوا، اور آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دیے، اور اپنے ہاتھ حضور کے رانوں پہ رکھ دیے، یوں۔ اور کہنے لگے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اسلام یہ ہے، یعنی اسلام کے بنیادی ارکان یہ ہیں، جس سے ایک دیکھنے والا یہ پہچان جائے کہ یہ مسلمان ہے، اور جس کی زندگی ان سے خالی ہو، پہچانا جائے کہ اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے وہ بنیادی ارکان جس پر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، یا جن ارکان کے ادائیگی سے اسلامی زندگی کے اندر آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے، یا جن ارکان پر عمل کرنے کے بدولت آدمی اسلام کے تمام شعبہ زندگی میں اس کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا: یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ یعنی اس کے ارکان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: تم شہادت ادا کرو اللہ کے سوا کوئی الہ اور کوئی ذات عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ ایک تو یہ، یعنی زبان سے اللہ کی توحید کی اور اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی دے دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے اس سائل کے سوال کے جواب میں اسلام کے ارکان کا تعارف یوں کروایا، اور فرمایا: نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اگر بیت اللہ کی تمہیں استعداد ہے جانے کی تو حج کرو۔ اس نووارد سائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا: صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ سوال بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے۔
سائل بھی ہے اور تائید بھی کر رہا، تصدیق بھی کر رہا، کہا آپ نے سچ کہا، صدقتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم کو اس پہ تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور خود ہی پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا اب مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے؟ یہ تو آپ نے ارکان اسلام بتا دی جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے۔ اسلام اصل تو میں نے اس کے ہیں سپرد کر دینا۔ مسلمان کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، زندگی کی تمام پہلوؤں میں وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، یہ مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بنیادی ارکان یہ 5 بتائے، ظاہر ہے ان کے بغیر تو وہ مسلمان ہی کوئی نہیں۔ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ اسلام میں کلمے کی کیا اہمیت ہے، تو آپ کو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اسلام میں پھر نماز کی کیا اہمیت ہے، پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ زکوٰۃ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ روزوں کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور آپ کو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس پہ حج فرض ہو اس کی زندگی میں حج کی کیا اہمیت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جس آدمی پہ حج فرض ہے اور وہ پھر فرض ادا نہیں کرتا اور مر گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ ہمیں کلمہ توحید کی تو اہمیت ہے نا، اندازہ ہے کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ تو جب آنے والے سائل نے جب پوچھا تو آپ نے صرف کلمے کی بات نہیں کی، 5 چیزوں کا ذکر فرمایا، کلمہ بھی، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، روزہ بھی، حج بھی، 5 چیز۔ اور پھر آنے والے نے اس کی تصدیق بھی کی۔ میرا بچہ کہہ رہے میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں اسلام میں کلمہ نہیں پڑھتا، تو آپ پریشان ہو جائیں گے نا۔ لیکن میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ پریشان نہیں ہوتے۔ آپ کی بچی کہہ دے میں آج کے بعد کلمہ نہیں پڑھوں گی، میں اسلام میں کلمہ نہیں پڑھتی، تو آپ پریشان ہو جائیں گے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن وہ کہتی ہے میں نماز نہیں پڑھتی، سستی ہوتی ہے مجھ سے، میں سستی ہوتی ہے، فجر میں مجھے نہ اٹھایا کرو۔ لیکن مسلمان اسے برداشت کر لیتا ہے، میں روزے نہیں رکھوں گا، مسلمان اسے قبول کر لیتا ہے۔ اگر وہ بچہ کہہ دے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا تو پریشان ہو جائے گا، اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا، وہ روزہ نہیں رکھ رہا۔ تو جبرائیل سائل نے جب یہ پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے تعارف کرا دیا، بتا دیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، کہنے لگا اچھا یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو اور یوم آخرت یعنی روز قیامت کو حق جانو، حق مانو، اور ہر خیر اور شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ اس کا تعلق دل سے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ویسے تو ایمانیات بہت ساری ہیں۔ ایمانیات کا مطلب ہوتا ہے نبی کا لایا ہوا تمام دین اور تمام حقیقتیں کو دل و جان سے مان لینا۔ جو آپ لے کے آئے اللہ کی طرف سے اس کو دل و جان سے ماننے کا نام، دل سے، زبانی نہیں صرف دل سے ماننے کا نام، تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ لیکن اس میں سب سے نمایاں چیزیں آپ نے اس کا ذکر فرمایا، جیسے اسلام کی نمایاں چیزوں کا ذکر فرمایا، اور یہ ایمانیات ہیں۔ اور ہم اس میں ایمان مجمل، ایمان مفصل ہم پہلے بچپن میں پڑھتے تھے، اور مسلمان اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے 6-5 سال کے، 5 سال کے، یہ ایمانیات پڑھایا کرتے تھے، یہ ایمانیات سکھایا کرتے تھے۔ ان کی درسی کتابوں میں، اسکولوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ ہوتا تھا، ایمان مجمل، ایمان مفصل، صرف دینی اداروں میں نہیں، مسلمانوں کی اسکولوں میں بھی ہوتا تھا۔
ایمان مجمل، ایمان مسلم. اور اب بھی ہم جانتے ہیں کہ 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ اب کیا سیکھ رہا ہوتا ہے؟ ڈونکی سیکھ رہا ہوتا ہے، اس نے محبت سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا پیار کرنا اس کو آنا چاہیے. اب یہ سیکھتا ہے کہ یہ کتے سے محبت کتنی کرے گا، اس کو ناچنا گانا کیسے آئے گا. اب یہ سیکھتا ہے. پہلے اسکولوں میں بھی ایمان مجمل، ایمان فصل بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، بنیادی چیز تھی. اسلام، ایمان، ایمانیات. تو پوچھا گیا، آنے والے نے کہا یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمانیات ہی ہے. آپ نے یہ ایمانیات گنا دی. یہ سن کر اس نے کہا آپ نے سچ کہا. پھر اس نے تصدیق کی، آپ نے سچ کہا. اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا مجھے بتلائیے احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ اسلام ایمان کے اعلیٰ مرتبہ پانے کے لیے اب اگلی چیز آ گئی، اعلیٰ مرتبہ پانے کے لیے وہ ہے احسان. کہا احسان کیا؟ آپ نے فرمایا احسان یہ کہ اللہ کی عبادت اور بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہارا یہ خیال نہیں بنتا، اس درجے کی کیفیت نہیں بنتی، تو یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں ایسا اللہ کا دھیان رکھو، ایسا اللہ کا خیال رکھو، ایسا اللہ کو حاضر ناظر سمجھو. مزدور کو پتا ہو کہ مالک دیکھ رہا ہے مجھے، تو اس کے کام کرنے کی صلاحیت اور انداز بدل جاتا ہے. اور جب یہ بھی پتا ہو کہ مالک بھی ایسا ہے کہ انعام بھی دے گا، اور مالک دیکھ رہا ہے، تو بتائیے نا پھر وہ سستی کرتا ہے. مجھے طلباء بچے نوجوان ہیں، مجھے سستی ہوتی ہے نماز میں. کیوں سستی ہوتی بیٹے؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں کہ مالک دیکھ رہا ہے، اور یہ یقین نہیں کہ جو مالک دیکھ رہا ہے وہ اس پر انعام بھی دے گا. اگر اس کا یقین آ جائے تو سستی نہیں آئے گی، مزہ آئے گا. جب مزدور اور ماتحت کو یہ پتہ چل جائے کہ مالک دیکھ رہا ہے اور اس کا میری کارکردگی دیکھ کر خوشی بھی ہوگی اور انعام بھی دے گا، تو اس کے کام کا معیار بڑھ جاتا ہے، کام کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. یہ احسان ہے کہ اللہ کی فرما برداری ایسی ہو احسان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور وہ انعام دیں گے. پھر آدمی کی زندگی میں جہاں جہاں وہ اسلام پہ عمل کر رہا ہے وہ بڑھیا ہو جائے گا، بڑھیا. تو اس نے جب یہ سوال کیا تو حضور علیہ فرمان، جب آپ نے یہ جواب دیا تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. اب اس نے ایک اور سوال کیا. اس نے عرض کیا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، مسا قیامت کب واقع ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے اس کو سوال کرنے سے وہ زیادہ نہیں جانتا. جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے اس کو زیادہ نہیں جانتا. مل مسئول اعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے اس معاملے میں زیادہ نہیں جانتا. قیامت کا صحیح علم کب ہے، کب آئے گی؟ پھر اس نے عرض کیا اچھا مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیں، کچھ نشانیاں ہی بتا دیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور اپنے آقا کو جنے گی. لونڈی اپنی مالکہ اور اپنی آقا کو جنے گی. لونڈی آقا کو جنے گی، مالکہ کو جنے گی. محدثین نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ جیسے آقا مالکہ اپنے لونڈیوں کو ڈانٹتی ہے، ایسی ایک وقت آئے گا اولاد اپنے ماں باپ کو ڈانٹے گی. ایسی ایک وقت آئے گا اولاد اپنے ماں باپ کو ڈانٹے گی. تو لونڈی نے آقا کو جن دیا جو اس پہ آج حکم چلا رہی ہے.
جو اس پہ آج آرڈر چلا رہی ہے، ڈانٹ پڑ رہی ہے کس کو؟ بیٹے سے باپ کو، ماں کو بیٹی سے ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا، قیامت کی نشانی ہے، کہ اولادیں ماں باپ پر یوں مسلط ہوں گی، یوں ڈانٹ ڈپٹ کریں گی جیسے آقا اپنی باندی کو کرتا ہے۔ سچے نبی نے صدیوں پہلے سچ بتایا نا، اور 100% سچ بتایا، اور یہ ہو کے رہنا ہے اور ہو رہا ہے۔ فرمایا دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا دوسری نشانی ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پہ کپڑا نہیں، اور جو تہی دست اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ صحرائے عرب میں جا کے دیکھو نا، کہاں بکریاں چرانے والے، اور کہاں ایک دوسرے کی عمارت بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے کر ہیں۔ اس ملک نے بنائی تو میں بھی بنا کے دکھاؤں گا، اس نے یہ بنائی ہے تو میں بھی ایسی بناؤں گا، اس نے یہ بنائی تو ہم بھی ایسی بنائیں۔ کیا سچے نبی نے بتایا؟ پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تن پہ کپڑا نہیں تھا، بکریاں ان کے سامنے ہوتی تھیں، اور آج دولت کیا آ گئی؟ عقل ہی چلی گئی کہ ساری دولت اس پہ لگ رہی ہے کہ تعمیرات میں، نمائش میں ایک دوسرے سے آگے کیسے بڑھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری نشانی ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پہ کپڑا نہیں، جو تہی دست اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے، اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لینے کی کوشش کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات بتائی، حضرت عمر کہتے ہیں یہ باتیں کر کے اس نے کہا آپ نے سچ کہا، یہ بھی صحیح بات۔ اتنے میں وہ نوارد جو آیا تھا چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر تمہیں پتہ ہے یہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، سفید کپڑوں میں آئے تھے، جن کے بال بڑے سے آتے ہیں، جو مجلس میں یوں ادب سے بیٹھے تھے اور یوں سوال کر رہے تھے اور میرے جوابات پہ تصدیق بھی کر رہے تھے۔ یہ جبرائیل امین آئے تھے، اور یہ آئے تھے اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھائیں۔ جیسے سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اسے ام الکتاب کہتے ہیں، ایسے یہ حدیث ام الاحادیث ہے، تمام احادیثوں کی ماں، جڑ، خلاصہ۔ نبی کی تمام احادیث کا یہ خلاصہ ہے۔ تو اس نے 5 سوال کیے، اسلام، ایمان، احسان، قیامت کا صحیح وقت اور قیامت کے قریب آنے والی بعض نشانیاں۔ آپ نے ان کی تصدیق کی، آپ نے اس کا جواب دیا، اس نے اس کی تصدیق کی، اور وہ چل دیے اور امت کو ایک پیغام دے کر گئے اور خلاصہ بتا کر گئے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اس کے بارے میں عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد